ماشاءاللہ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی ہماری خوبصورت نشریات عقیدت رمضان اور سیگمنٹ ہمارا مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خوبصورت سیگمنٹ ہمارا وقت افطار کے ہم بہت قریب ہوتے ہیں اور آپ تمام سامعین اپنے دسترخوانوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے سجائی ہوتی ہیں آپ کے دسترخوانوں پر۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے ہم پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ میں تعارف کراتا ہوں ہمارے پینل کا جو کہ اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے مفتی محسن الزماں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں الحمدللہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ قبلہ رمضان المبارک تو گزر گیا، بالکل ٹھیک ہے نا، گزر رہا ہے، اب آخری روزے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایسے ہی گزریں گے جیسے ہم عشرہ رحمت گزرا، عشرہ مغفرت گزرا، اب عشرہ جہنم سے نجات جو کہ اللہ پاک بھی ہمیں میسر کرے گا وقت افطار کے بعد ہے۔ قبلہ کیا کہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ۔ تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے،
لاکھوں درود السلام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین۔ دیکھیں آپ نے اپنے بیانیے میں ہی بتا دیا کہ یہ جو عشرہ ہے، جو 10 دن ہے، یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اور اگر میں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 عشروں میں تو عبادت خود کیا کرتے تھے، لیکن اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں جب آخری عشرہ آتا، یعنی کہ یہ جو 10 راتیں آتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا کر کہتے کہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرو۔ معلوم یہ چلا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، یعنی یہ جو عشرے کے 10 دن ہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہر رات اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ لیکن بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور وجہ کیا بنی؟ میں اس میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ شب قدر، کیونکہ آپ نے بیان اور اس میں بات بھی کر لی کہ 1000 اگر آپ دیکھا جائے 1000 مہینوں کی جمع کر دیا جائے تو ایک رات کی جو عبادت ہوتی ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے اس رات کی عبادت۔ اب ذرا غور کیجئے کہ شب قدر وہ ملنی کب ہے؟ آخری عشرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برسانی آخری عشرے میں۔ دوزخ سے نجات کب ہونی ہے؟ آخری عشرے میں۔ اور پھر حضور نے فرمایا یہ طاق رات میں ملنی ہے، لیکن اس کا دن اور وقت بھی حضور بتانے والے تھے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں یہ وقت بتانے نکلا کب کہ کون سی رات ایسی ہے جس میں شب قدر ہے، تو میں نے دیکھا 2 آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں۔ 2 آپس میں جو مسلمان لڑ رہے تھے تو اللہ نے وہ بات مجھ سے بھلوا دی۔ ذرا غور کیجئے کہ اتنی بڑی برکت والی بات صرف آپس میں مسلمان اگر لڑ لیں، آپس میں تنازع پیدا کر لیں تو کتنی بڑی برکت والی بات اٹھا لی جاتی ہے۔ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر شب قدر یعنی یہ جو عشرہ ہے، آپ دیکھیں روڈوں پہ بازاروں پہ رش لگا پڑا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر لڑ رہے ہیں، فلاں چیزوں پر لڑ رہے ہیں، یہ چیزوں پر لڑ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت کو جب اٹھا لیا تو پھر کیا آپ کے برکت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ کیا آپ کے کاروبار میں برکت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ کیا آپ کے مال میں برکت رہے گی؟ آپ کے کپڑے خریدنے میں برکت رہے گی؟ آپ کے گھر میں برکت رہے گی؟ نہیں میرے بھائی، یہ سبق اس بات کا کہ جب شب قدر جیسی جو 1000 مہینوں سے بہتر افضل رات ہے وہ اٹھا لی جائے تو پھر تمہارے مال میں، تمہارے کام میں، تمہارے کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سے تنازع بند کرو، لڑنا بند کرو، آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرو۔ پھر یہ جو عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے، اس میں سب سے بڑی اہم بات ہے کہ یہ اعتکاف کا وہ پہلو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری انتقال فرمانے تک اعتکاف کیا۔ معتکف تو بیٹھ گئے ہوں گے نا۔ بالکل۔ تو اب بات یہی ہے کہ یہ جو اہم پہلو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو میں تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کی شان و عظمت کیا، تاکہ جو بیٹھ گئے یا ان کو پتہ لگ سکے، خوش نصیب ان کے لیے اعزاز۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اعتکاف کرتا ہے اور اعتکاف کرنے کے جب 10ویں دن یعنی کہ جب شوال کا چاند نکلتا ہے، جب وہ اپنے اس شوال کی چاند نکلتے سے مسجد سے باہر آتا ہے تو وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، برکت سے اس شخص کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ اعتکاف جو کرتا ہے اس اعتکاف کی برکت سے تمام ان گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک بات بڑی اہم ہے، آپ اگر معتکف نہ بھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ جو میں اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر بھائی آپ کو 10 دن نہیں مل رہے تو آپ کوشش کیجئے یہ 10 دنوں کے اندر جو طاق راتیں ہیں، یعنی آج 21 ہے، پھر 23 ہے، پھر 25 ہے، پھر 27 ہے، پھر 29 ہے، ان طاق راتوں میں جو عام معتکف جیسے نہیں ہیں تو وہ نفلی اعتکاف کریں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں جو کہ سنت موقعہ اعتکاف کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں 40 بندے ہوں نا، 40 بندے کتنے؟ جی، اللہ تعالیٰ ان 40 بندوں میں سے جب کوئی ایسا ایک بندہ ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ 40 کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ چلا کہ اگر آپ اعتکاف والے جو سنت اعتکاف ادا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نفلی اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اور نفلی اعتکاف کے نوید سنت اعتکاف آپ وہاں پر، تو آپ کو بھی شاید ان کی کرم نوازی جو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے آپ پر بھی برسنا شروع ہو جائے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں نے جو آج کو موضوع آپ کو رکھا ہے اعتکاف کا، کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اب 10 دن نہیں بیٹھا ہوں اعتکاف میں تو اب تو یار مجھے عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے شک
سنت موقعہ اس اعتکاف کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ آپ چند دنوں جو ان کے ساتھ، چند لمحات ان کے ساتھ گزاریں گے، نفلی اعتکاف کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا آپ رب کا گھر ہے، وہ رب کے گھر پہ اللہ تعالیٰ رحمت یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں پہ برسنا ہے فلاں پہ نہیں برسنا۔ بات اتنی سی ہے جب آپ اللہ کے گھر میں اور اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اللہ کی رحمت تو سب پہ برستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو جب بتاتا ہوں نا کہ علامہ صاحب رمضان گزر گیا، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان آ رہا تھا ہم کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب رمضان شروع ہوا ہم کہتے تھے ابھی تو پہلا روزہ ہے، دوسرا روزہ ہے، ابھی تو ماشاءاللہ پورا عشرہ رہتا ہے، عشرہ رحمت کا گزر گیا، پھر عشرہ مغفرت آ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی گزر گیا، تو میں کہتا ہوں عشرہ جہنم سے نجات بھی گزر جائے گا، لیکن گزر جائے گا۔ لیکن اس پہ ایک بہت اہم بات ہے شہزاد بھائی، یہ جو آپ تلقین کر رہے ہیں نا، یہ تلقین ہی بہت بڑی بات ہے کہ کیا عشر رحمت کے بعد میرے اندر تبدیلی آئی؟ بالکل۔ کیا عشر مغفرت کے بعد میں گناہوں سے پاک ہوا؟ اور کیا عشر نجات جو مل رہا ہے، نجات کا پتہ کیسے لگے گا کہ بندے کو دوزخ سے نجات مل گئی؟ وجہ یہ ہے کہ جب اس کے دل اور دماغ پر اللہ تعالیٰ کی نے جو اعمال اور حکم جو صادر فرمائے وہ اس رمضان کے بعد بھی عمل کرنا شروع کر دے تو سمجھ لے کہ اس کو نجات مل گئی۔ لیکن اگر اس کے دل میں وہی کینہ، ریا، تکبر، بغض، جھوٹ، فریب موجود ہے تو اس کا مطلب ابھی بھی اس نے رمضان کی ان برکتوں کو حاصل نہیں کیا جن برکتوں کو اسے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ یاد رکھیے گا یہ تو وہ رحمت کا عشرہ ہے، آپ ایک آنسو بہائیں، حضور فرماتے ہیں اتنا آنسو بہا دیں جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ساری بات یہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو عشرہ جو ہے نا دوزخ سے نجات کا عشرہ، یہ لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں دوزخ سے نجات کا عشرہ، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخش دے اور دوزخ سے نکال دے تو کیا اسے دوبارہ ڈالے گا؟ نہیں۔ جواب دیں۔ تو آپ کی زندگی بھی باقی ہے، آپ نعوذ باللہ آگے آنے والے وقت میں کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، اچھائی بھی برائی بھی۔ تو معلوم یہ چلا جب آپ اس عشرے میں اچھے اعمال کر لیتے ہیں اور آپ کا اعمال کی وجہ سے آپ کا نام دوزخ سے نجات والے بندوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اللہ توفیق ہی یہ دیتا ہے کہ بندہ آگے جا کے نیکیاں کرے، گناہ نہ کرے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بس اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عاجزی انکساری والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں درگزر کرنا سکھائے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑی بات حقوق العباد ہے وہ ہم پورے کریں، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے حقوق العباد ہے۔ ایسی ہی بات ہے، دیکھیں یاد رکھیے گا جہاں تک بات ہے کہ عشرہ دوزخ سے نجات کی، یاد رکھیے اس عشرے میں آپ ویسے بیان ہو چکا ہے کہ کچھ لوگوں کے اشخاص کیسے ہیں جن کی بخشش ان کی بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لیں ان لوگوں سے جن کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے والدین کے اگر آپ نے حقوق ادا نہ کیے تو یاد رکھیے گا آپ جتنی بھی عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ تبھی اس عبادت کو اور مغفرت تب آپ کی کرے گا جب معاف کرتے ہیں، آپ سے راضی ہوں گے۔ ہاں، ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، بہت اہم بات جو میرے خیال سے بات نہیں ہوئی کہ قطع تعلق کرنے والا حدیث میں آیا ہے کہ اس عشرے کے اندر اور خاص طور پہ شب قدر میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مراد یہ آپ ہوتا کیا ہے، عام طور پہ ماموں نے نہیں بلایا میں تو اب بات ہی نہیں کروں گا، اس کا رشتہ نہیں ہوا تو میں تو اب جاؤں گا ہی نہیں، اللہ معاف کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہے، ارے بھائی یہ اس کو کپڑا یہ دیا مجھے یہ والا سوٹ دیا میں تو نہیں ملنا۔ حضور فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کیا کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق کو توڑے، اگر وہ توڑے گا تو کیا ہوگا، ایمان چلا جائے گا۔ ہمارا کیا ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، یہاں تک کہ عید پر منایا جاتا ہے کہ بھائی آ جاؤ مل لو، نہیں کس بات، شادی بیاہ پہ منایا جاتا ہے، شادی بیاہ پہ، اور اللہ معاف۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ناراض ہی اسی وقت ہوتے ہیں، نہیں شادی ہوتی ہے سامنے انتظار میں ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے سوبیا ہے، ان کے ساتھ ہوا ہے مجھے لگتا ہے۔ نہیں جوڑنے والا یہ ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی نہ کریں، یہ مہینہ اتنا خوبصورت ہے کہ مل کے رہیں، مل کے درگزر کرنا سیکھیں۔ سب سے بڑی بات دیکھیں نا تو سامعین آپ ظاہر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اس وقت SNN کی اسکرین پر، اور ہم آسان گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں۔ بہت ہو گیا لڑنا جھگڑنا،
میرے بھائی ہم تو بڑوں سے سنتے تھے نا کہ بہت زندگی بہت مختصر ہے، اور حقیقتاً زندگی بہت مختصر ہے، میں پتہ ہی نہیں ہے شاہد بھائی پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیں اگر درگزر کرنے سے، میرے نبی کی حدیث ہے سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی سے عفو درگزر اور معافی مانگنے میں تمہیں تمہاری عزت گھٹتی ہو تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، واہ 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 سبحان مجھ سے لے لینا، یار میرے نبی تمہیں عزت دے دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی، تو تم درگزر کر دو، معاف کر دو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، میں ایک مثال دے دوں اگر آپ کی ذات اچھا دے دیں، بہت ساری مثالیں دی، یہ بھی دیں آپ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کسی بات پر تنازع ہوا، امام حسن کون تھے؟ بڑے تھے، امام حسن کے تھے چھوٹے تھے۔ امام حسن نے غلام بھیجا کہ جائیں بھائی کو بلا کے آئیں، امام حسن نے کہا میں نہیں آؤں گا، بھائی جان کو کہیں کہاں خود آئیں۔ اور جب وہ خود آئے تو دوڑ کر گئے اور گلے لگا لیا، تو امام حسن نے فرمایا حسین تم کیوں نہیں آئے؟ فرمایا بھائی جان کیا نانا جی سے نہیں سنا کہ جو سلام میں پہل کرتا جنت میں پہلے جائے گا؟ تو یہ کیسے تھا کہ میں آ جاؤں اور سلام میں پہلے کو جنت میں آپ سے پہلے چلا جاؤں؟ عادت تو نہیں ہے، اس لیے میں نے پہلے کہا آپ آ جائیں تاکہ آپ جنت میں جائیں پھر میں جاؤں گا۔ تو بھائی سلام اگر تم پہلے کر لو گے، نہیں یہ میں بڑا ہوں 3 دن کیا 4 دن میں نہیں ملنا، بھائی کر کے دیکھو جنت میں پہلے تم جاؤ گے، ورنہ پہلے لائن نہیں آخری میں لائن آئے گی، تو اس وجہ سے چل لو، اس وجہ سے ملاقات یہ میں جو نا میں جی یہ میں بہت خراب چیز ہے۔ اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے۔ جناب شاہد قادری صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور میں چاہوں گا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ ہاں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں، میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق اینو ان کا مدح سرا خالق اینو، وہ رسول زمان وہ کہاں، میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، ان کی دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، میں گناہگار وہ شافع آسیاں، میں گناہگار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں، میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ
بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ، بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ، نگینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ، بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ، جہاں رحمتیں دو جہاں وہ مدینہ، جہاں رحمتیں دو جہاں، میں بھی پہنچوں گا وہ کہاں، میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جگہ وہ کہاں، میں کہاں، ان کا مدغا سرا خالق نوا، وہ رسول زمان وہ کہاں، میں کہاں۔ ماشاء اللہ شاہد قادری صاحب، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ اچھا شاہد بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ظاہر حضور کی تعریف و توصیف آپ کرتے ہیں اور یہ اعزاز آپ کو ملا کہ آپ حضور کے ثنا خواہ ہیں، الحمدللہ۔ کبھی اس بات پر آپ اترائے کہ یار میں سرکار کا ثنا خواہ ہوں؟ نہ توبہ کرنی چاہیے ایسے آدمی کو جو اترانا ہے۔ حضور کی ذات تو ہمارے لیے ممدہ شمع ہدایت ہے، ہاں، وہ رسول زماں ہے ہمارے لیے، لیکن اور قبلہ کبھی ان کی ہمیں مدرسائی کا جو موقع مل رہا ہے نا، ہاں، یہ بہت بڑی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ کو فخر بھی تو محسوس ہوتا الحمدللہ۔ ہوگا۔ فخر تو ہمیشہ محسوس میں ہوتا حضور ہے، کی حالانکہ ثنا و میرے توصیف ساتھ میرا پر- بھائی ہوتا تھا فخر الدین قادری، اللہ پاک ان کی درجات کو الحمدللہ بلند ہم فرمائے۔ لوگوں نے، اللہ نے بڑا فخر کیا، الحمدللہ۔ آج وہ نہیں ہے تو اب میں نے دیکھا ہے جناب آپ کی وہ فخر ماشاء سے اللہ، ان کے لیے صحیح وہ بات۔ آپ ہمارے کا پڑھنا دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ آپ جو دونوں بھائی مل کے پڑھتے تھے نا، ہاں۔ تو ہمیشہ ذوالفقار بھائی کہتے تھے کہ یہ مل کے پڑھنے والی جو جوڑی ہے نا، یہ شاہد قادری کی اور فخر الدین قادری کی، الحمدللہ۔ یہ اللہ پاک ذوالفقار بھائی کے درجات کو بلند آمین، فرمائے۔ آمین، آمین۔ تو میں نے آپ کا دور دیکھا ہے، آپ کا وقت دیکھا ہے، اور آپ بہت خلوص کے ساتھ، الحمدللہ۔ اور کرنی بھی ایسے چاہیے نا، ثنا و توصیف سر حضور اپنی کی، کوشش کر رہا ہوں میں، ہاں بہت خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے، الحمدللہ۔ بے لوث کرنی چاہیے، اور اس کا اجر بھی جو ہے نا اللہ سے مانگنا ہے ہم نے، بالکل۔ دنیا والے کیا دیں گے قبلہ؟ بچی آئی ہے نا ہماری ہاں۔ صوبیہ، ہاں، یہ ہمارے اس زمانے میں تقریباً یہ 90 کی دہائی میں 2000 کے درمیان ہمارے تقریباً ہر پروگرام ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ ہاں، آج میں نہیں پہچان پایا اس کو، جب یہ ٹکرائی نا مجھے تو کافی دیر دیکھنے کے بعد بولی آپ شاہد بھائی ہیں؟ ہاں۔ میں کہا بولی میں تو یہ اعزاز کی بات ہے نا کہ دیکھیں نعت خوانی کے حوالے سے پہچان رہی ہے، الحمدللہ۔ اس ذکر کے حوالے سے پہچان رہی ہے۔ آپ کی پہچان حضور حضور کی نسبت کا ہی تو حضور کی کمال ہے۔ نسبت، حضور کے ثنا خواہ ہیں آپ۔ بات یہ ہے۔ اللہ پاک ان نسبتوں کو قائم رکھے، آمین۔ ایسے ہی حضور کی آپ مدد کرتے رہیں، اور سیگمنٹ ہمارا مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں چاہوں گا کہ مفتی محسن الزمان صاحب ہم اس پر آپ بیان کریں حضور کی سیرت پر، اور حضور کی ہم چہرے مبارک پر بات کرتے ہیں، حضور کی زلفوں پر، حضور کی آنکھوں پر، حضور کے آج ہم قدم گال پر بات مبارک کریں پر، قدم مبارک پہ آئے ہے یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا۔ قبلہ بسم کہ اللہ۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، ہاں۔ میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، واہ واہ، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، ہاں، ہاں۔ اس سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ تیرا کام ہے۔ ساری باتیں حضور کے قدموں کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک تو وہ پانی ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں، جنہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں جب رگڑا گیا تو وہ پانی نکل آیا۔ ایک پانی میرے نبی کی نسبت سے صحابہ کرام جب اس سے معزوز ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سفر میں پانی کہیں آثار نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پانی مل سکتا ہے، حضور نے اپنے قدموں مبارک کو رگڑا، وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ معلوم یہ چلا کہ میرے آقا کے جو قدم مبارک ہیں ان کی محتاج ہے یہ پانی، جہاں حضور قدم رکھ دیتے وہاں سے پانی جاری ہو جایا کرتا۔ تو معلوم یہ چلا کہ حضور کی قدموں کی برکت یہ ہے، اور یہی نہیں، آئیے مثال دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی توقیر اور تعظیم یہ تھی، آقا
جب زمین پہ چلتے ہاں تو زمین خود نرم ہو جایا کرتی، واہ 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 واہ، اور نرم ہو جانا، اور یاد رکھیے گا عام جب انسان چلتا ہے تو اس کے نقش پھر بھی پاؤں کے رہ جاتے ہیں، میرے آقا کے نقش نہیں رہتے لیکن حضور کی خوشبو اس جگہ سے آیا کرتی تھی، اور صرف خوشبو نہیں آتی تھی، حضرت ام سلیم کیا کرتی کہ جہاں موقع ملتا حضور قدم رکھتے، وہ زمین کی مٹی کو اپنے پاس بوتل میں شیشی میں بھر لیا کرتی ہیں، کیونکہ وہ خوشبو کہیں اور آیا نہیں کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور ایک چٹان پہ چڑھے، چٹان بڑی سخت ہوتی ہے، وہ اتنی نرم ہو گئی، اور پھر حضور علیہ السلام کا نقش اس چٹان پر رہا، تو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، احد پہاڑ پہ چلتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، فرماتے ہیں اے ابوبکر یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، پتھر ہم کہتے ہیں کہ تمہارا دل بڑا پتھر ہے، تمہارے دل میں محبت نہیں ہے، جب پتھر کی بات کرتے ہیں تو محبت کی صفت کو الگ کر دیتے ہیں، پتھر کی صفت میں محبت نہیں ہے یہ، لیکن حضور کے قدموں کا کمال ہے کہ پتھر بھی حضور سے محبت کرتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ پتھر، یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، تو کیونکہ حضور اور جنت میں بھی ہوگا نا، بالکل بالکل، تو حضور کے قدموں کا کمال تو دیکھیے، اور پھر یاد رکھیے گا یہ قدم یہ عام قدم نہیں ہے، یہ وہ قدم ہے جو شب معراج میں جب حضور گئے تو ایک مقام ایسا آیا، حضور کے نالین ساتھ ہیں۔ میرے استاد محترم علامہ غلام حسن سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم کے اندر کہ دیکھیں جن قدموں میں نالین تھی وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں، تو حضرت جبریل امی سے فرمایا گیا کہ آپ کیوں نہیں چلتے؟ تو فرمایا کہ اگر میں اور آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، یہاں تو میرے آقا علیہ السلام نالین مبارک کے ساتھ اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، یعنی قدم کے ساتھ اگر نالین بھی لگ جائیں تو اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ عرش تک پہنچ جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بات اتنی تھی سبحان اللہ، کہ حضور سبحان کی اللہ، عظمت، برکت یہ ہے سبحان کہ اگر ایک بے جان شے جسے آپ کہتے ہیں کہ نالین وہ حضور کے قدم سے لگ گئی، تو پھر اس بات کا ایک اور مثال دیتا ہوں قرآن سے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرما رہا ہے اے پیارے ہم شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ یہاں مزدلفہ ہے، یہاں صفا ہے، یہاں مروہ ہے، ہم اس لیے قسم نہیں کھاتے، ہم اس لیے قسم کھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ یہاں تمہارے قدم لگے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ جہاں حضور کے قدم لگ جائیں اللہ قرآن میں اس کی قسمیں کھایا کرتا ہے۔ اب حضور کا کمال، حضور کا جمال، اور یہ قدم مبارک کا شان یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اس مٹی کو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تھے وہ ایسی شفا والی مٹی بن جاتی ہے کہ اگر زخمی پہ لگائیں تو اللہ زخم کو دور کر دیتا تھا، اور بیمار کو لگائیں تو اللہ بیماری دور کر دیتا تھا۔ تو یہ کرم ہے میرے آقا کا کہ حضور کے قدموں کی شان تھی، اور آج دیکھیں نا کہ ہر عاشق رسول نالین مبارک کو اپنے گھروں میں سجاتا کیوں ہے؟ اس لیے سجاتا ہے کہ اس نالین کی برکت سے اللہ اپنے گھر میں رحمت فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں جائے کہ اس نالین کی ان قدموں کی شان کو اگر سمجھنا ہو تو یاد رکھیے گا تیری معراج کہ تو جانے جہاں کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وہ تو سامعین ہمارا وقت ظاہر وقت افطار بہت قریب ہے، کچھ لمحوں بعد تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے وقتوں پر افطار کریں گے اور افطار کی دسترخوان لگے ہوں گے، اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اپنی خاص دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو افطار کی خوبصورت نشریات سے اجازت دیں۔ زندگی نے وفا کی تو کل پھر آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اپنے بہت خیال، دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد آپ سے اجازت۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یہ افطار کا وقت ہے جب تیری رحمت کئی لاکھ گناہگاروں کو بخشتی ہے، جب تمہیں دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ، یا اللہ یہ ٹرانسمیشن جو جاری ساری ہے SNN نیوز کے توسط سے، یا اللہ ان کے مالکان طارق بھائی، عاصم بھائی اور شکیل صاحب، اور جو اس ٹرانسمیشن کو چلا رہے ہیں ہمارے شہزاد سعیدی بھائی اور دیگر عہدیداران جو ماشاءاللہ کیمرہ مین ہیں، جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، اور جو جس طریقے سے تعاون کر رہا ہے، اللہ
تمام کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہمارے شاہد بھائی بیٹھے ہیں، ان کے ایک اور ساتھی فخر الدین بھائی، یا اللہ اس پروگرام کا، اس ٹرانسمیشن کا جو اللہ اس کے رسول کے لیے جو ہے بنائی گئی، یا اللہ اس کا ثواب ہم فخر الدین بھائی کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم آمین۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یہ تیرا وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جو دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، اے اللہ ہمیں بھی دوزخ سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کو منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔